سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کے فضائل، روزے کی اہمیت، روزے کے کچھ مسائل۔ آج کا ہمارا عنوان ہے روزہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، یعنی جنہیں اسلام نے بنیادی اساسی بیس قرار دیا ہے، ان میں سے ایک روزہ ہے۔ روزہ ایسی عظیم الشان عبادت ہے کہ اس جیسا عمل شاید دیگر اعمال کے اندر اور کوئی نہ ہو۔ روزہ اللہ کے قرب کا ایک ذریعہ ہے۔ روزہ انسان کے دل کے اندر تقوی کو پیدا کرتا ہے، پرہیزگاری پیدا کرتا ہے، اور جو قرآن مجید فرقان حمید نے روزے کا مقصد بیان کیا ہے وہ بھی یہی ہے۔ فرمایا کہ اے اہل ایمان، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان کے دعوے دارو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے، لازم قرار دے دیا ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ صرف تمہارے لیے روزے فرض نہیں ہیں، تم سے جو پہلے لوگ تھے ان کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان روزوں کو فرض قرار دیا تھا، ان کے لیے بھی لازم اور ضروری قرار دیا تھا۔ تم پر بھی اور تم سے پہلی جو امتیں آئی ہیں ان کے لیے بھی یہ روزے کو کیوں فرض کیا گیا، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی کی دولت تمہیں نصیب ہو جائے۔ تقوی کے حصول کے لیے خالق کائنات نے، مالک ارض و سما نے روزوں کو فرض کیا ہے تاکہ تقوی ملے۔ تقوی کیا ہے؟ انسان کے دل کے اندر حقیقی طور پر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، ہر عمل کرنے سے پہلے اس کے دل کے اندر یہ احساس ہو، اسے یہ خیال اور تصور ہو کہ میں نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنے خالق و مالک کے دربار میں میں نے حاضر خدمت ہونا ہے، اور رب کائنات نے مجھ سے اس بارے میں پوچھنا ہے، میری باز پرس ہوگی، مجھے اس کے بارے میں جانچا جائے گا، مجھ سے جانا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ عمل کیسے کیا ہے یا کیوں کیا ہے۔ تو روزہ اس تقوی کو پیدا کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ نبی کائنات رحمت عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ حدیث قدسی ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا۔ حدیث مبارکہ ایک وہ ہے کہ نبی علیہ السلام ارشاد فرمائیں، ایک حدیث وہ ہے جس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ مجھے اللہ نے یہ کہا، اللہ نے یہ فرمایا ہے، یہ حدیث قدسی ہوتی ہے۔ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ الصوم لی، یہ روزہ جو ہے یہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے۔ حالانکہ دیگر عمل بھی انسان اللہ کے لیے کرتا ہے۔ ایک مسلمان انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، تو وہ اللہ کے لیے ہی کرتا ہے۔ لیکن روزے کو کیوں کہا الصوم لی، کہ روزہ میرے لیے ہی ہے، بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے؟ اس لیے کہ جو باقی اعمال ہیں وہ انسان باوجود اس کے کہ وہ اللہ کے لیے ہی کر رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اسے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا لوگوں کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ بندہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا ہے، اس نے نماز باجماعت کا اہتمام کیا ہے، یہ عمرے کے لیے جا رہا ہے، کئی لوگوں نے اسے عمرہ کرتے دیکھا ہے، حج کرتے ہوئے کئی لوگوں نے دیکھا ہے، صدقات و خیرات انسان چھپ کر بھی کرے تو کم از کم اس بندے کو تو پتہ ہوگا جس کو یہ وہ صدقہ خیرات یا زکوٰۃ دے رہا ہے، تو اللہ کے علاوہ بھی اسے کئی لوگ جانتے ہیں۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے، روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی انسان رکھتا ہے، اور اللہ کے علاوہ اسے کوئی نہیں جانتا
کہ یہ اس بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے یا نہیں رکھا ہوا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے کہ یہ بندہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے یا روزہ نہیں رکھا ہوا۔ الصوم لی، اس لیے فرمایا کہ روزہ میرے لیے انسان رکھتا ہے، کوئی بھی بندہ میرے لیے روزے کو رکھتا ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کی جزا، اس کا صلہ، اس کا بدلہ بھی اللہ کہتے ہیں میں خود ہی دوں گا۔ ہر ایک عمل کا اجر اور ثواب فرشتے جو ہمارے کندھوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ نوٹ کرتے ہیں، لکھتے ہیں۔ اللہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہ فلاں عمل کرے گا اتنی نیکیاں لکھ دو، یہ فلاں عمل کرے گا اتنی نیکیاں لکھ دو۔ لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نہیں کہا اس کے بارے میں کہ اتنا اس کا اجر لکھنا ہے، بس یہ حکم دیا ہے کہ اس کا لکھ دو کہ اس نے روزہ رکھا ہے، اس کا اجر میں خود ہی دوں گا۔ کتنا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے جو فرشتے تحریر نہیں کر رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کی ذمہ داری لے لی ہے کہ میں ہی اس کی جزا دوں گا، اس کا صلہ دوں گا۔ اتنا عظیم الشان عمل ہے روزہ، اس لیے روزے کا اہتمام اور کوشش کے ساتھ اہتمام کرنا ایک مسلمان کی شان ہے، اور ایک مسلمان کا اولین یہ طرز زندگی ہونا چاہیے، اس کی زندگی کے مقاصد میں سے کہ یہ مقصد ہونا چاہیے کہ وہ رمضان کے روزوں کو بلا وجہ نہ ترک کرے، رمضان المبارک کے روزوں کو ایسے چھوٹے چھوٹے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے نہ چھوڑ دے، بلکہ حد المقدور کوشش کر کے وہ رمضان المبارک کے روزوں کا اہتمام کرے۔ رمضان المبارک کے روزے کتنی عظمت والے ہیں، کتنی فضیلت والے ہیں، ان روزوں کی کتنی اہمیت ہے۔ آئیے نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ سے سمجھتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصیام والقرآن، کہ لوگوں یہ رمضان اور قرآن یشفعان للعبد یوم القیامت، قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن بارگاہ الہہ کے اندر، میدان معاشر کے اندر، جہاں پہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اس کائنات کے آخری انسان تک جس نے اس کائنات میں آنا ہے، سب رب کائنات کے دربار میں پیش ہوں گے، اور ہر ایک انسان کو اپنی فکر لاحق ہوگی کہ آج میرا کیا بنے گا۔ رب نفسی کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں گی، حتیٰ کہ اللہ کے برگزیدہ انبیاء اور رسل بھی رب نفسی پکار رہے ہوں گے۔ ایسے عالم کے اندر ایک آواز تو اٹھ رہی ہوگی، رب امتی، اور وہ صدا اور آواز میرے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی۔ ایسے عالم کے اندر جب ہر انسان کو اپنی پڑی ہوگی، ایسے عالم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتنی پیاری نوید ہے، اللہ کی طرف سے کتنا پیارا اعلان ہے کہ کل قیامت کے دن ایسے عالم کے اندر اللہ کے دربار کے اندر روزہ آئے گا، انسانی شکل کے اندر اللہ کے دربار میں پیش ہو جائے گا۔ اسی طرح قرآن بھی اللہ کے دربار کے اندر پیش ہوگا، اور مالک کائنات خالق ارض و سما کے دربار کے اندر آ کر یشفعان للعبد، وہ بندے کی سفارش کریں گے۔ قرآن بھی سفارش کرے گا، روزہ بھی اللہ کے دربار کے اندر سفارش کرے گا کہ اللہ یہ فلاں بندہ جو تھا، میں نے اسے دن بھر کھانے پینے سے روکے رکھا، شہوات سے روکے رکھا، اللہ میں نے اس کو ان تمام برائیوں سے اور ان تمام چیزوں سے روک دیا تھا، اللہ یہ تیرا بندہ رک گیا تھا، اس نے روزہ رکھا تھا، صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہا ہے، پیاسا رہا ہے، اس نے تیرے حکموں کے آگے سر تسلیم خم کر دیا تھا، اللہ میں اس کی سفارش کے لیے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ روزے کی شفاعت کو قبول کرے گا، قرآن کی شفاعت کو قبول کرے گا، اور اس بندے کو معاف فرمائے گا۔ کتنا عظیم الشان عمل ہے روزہ۔ میرے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ روزہ کتنا عظیم الشان عمل ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کے ان ایام کو غنیمت جانیے اور رمضان کے روزوں کا خاص اہتمام کریں، تاکہ رمضان المبارک کے ان لمحات کو ہم ضائع نہ کر دیں، برباد نہ کر دیں۔ رمضان المبارک کے روزے کل قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا ذریعہ اور سبب بنیں گے۔ اس لیے بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ اور بڑی خلوص نیت کے ساتھ ان روزوں کا اہتمام کریں، رمضان المبارک کے ان ایام کو ضائع اور برباد نہ کریں۔ آئیے ایک اور حدیث مبارکہ سماعت فرماتے ہیں۔ نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ، روزے کی کتنی اہمیت ہے، یہ سمجھیں روزے کا مقام کتنا ہے، روزے کی شان کتنی ہے۔ فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ، جو بندہ ایک دن کا روزہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے رکھتا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے، اللہ کی رضامندی کے لیے،
اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اپنے رب کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے ایک دن کا بھی روزہ رکھتا ہے، بعد اللہ وجہہ عن النار، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کے چہرے کو جہنم کی آگ سے دور کر دیتے ہیں۔ کتنا دور کرتے ہیں؟ 70 خریفہ، 70 سال کی مسافت کے اوپر اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم سے دور لے جاتے ہیں۔ ایک دن کے روزہ رکھنا اس قدر انسان کو جہنم کی آگ سے دور لے جاتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی آسمان اور زمین کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالی خندق اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان حائل کر دیتے ہیں، یعنی وہ بندہ جہنم میں جا ہی نہیں سکتا۔ جہنم کو اتنا دور اس سے کیا جاتا ہے اور اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیا جاتا ہے جیسے زمین اور آسمان کے درمیان کوئی خندق ہو، اور اس خندق سے بھی دور اس انسان کو دور کر دیا جاتا ہے جہنم سے۔ اس قدر روزے کی اہمیت ہے، اس قدر روزے کی وجہ سے انسان کو اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، جہنم سے آزادی ملتی ہے۔ روزہ کوئی معمولی عبادت نہیں، اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کی یہ بہاریں عطا کی ہیں، اور ہم رمضان المبارک کو جو ہے نا اس کے روزے رکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو جو اہمیت اور فضیلت عطا کی ہے، نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ، جو انسان اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے، ختمہ، اور پھر وہ روزہ رکھا اس نے، اور روزے کے بعد وہ روزوں کو ترک نہیں کرتا، روزے رکھتا رہتا ہے، جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے وہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، ختم لہو بہا، اس نے ان روزوں کو اہتمام کیا ہے اور انہی روزوں کے اوپر اس کا خاتمہ ہوا ہے، زندگی کے آخری رمضان تک بھی اس نے روزوں کو رکھا، دخل الجنہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اتنا اجر عطا فرماتے ہیں کہ اس روزے رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا داخلہ نصیب فرما دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ایک صحابی جن کا نام حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ تھا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے گزارش کی، عرض کرنے لگے کہ اللہ کے پیارے حبیب مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، کوئی عمل ایسا بتائیں کہ میں وہ عمل کروں تو میری نجات ہو جائے، کامیابی مجھے مل جائے، ایسا کوئی پیارا سا عمل مجھے بتا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالصوم، روزے کو لازم اختیار کر، روزہ رکھا کر۔ یہ عمل بتایا کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو جو کہہ رہے ہیں کہ پیارا سا کوئی عمل مجھے بتا دیں، اچھا سا عمل بتا دیں کہ جو میں عمل کروں تو میری نجات ہو جائے، کامیابی مجھے مل جائے اور ناکامیوں سے میں بچ جاؤں۔ اللہ کے پیارے حبیب سے کیا؟ علیک بالصوم، روزے کو لازم اختیار کر۔ اگلے الفاظ بڑے پیارے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ لا مثل له، روزہ ایسی عظیم الشان عبادت ہے، روزہ ایسا عظیم الشان عمل ہے کہ اس کی مثل کوئی اور عمل ہے ہی نہیں۔ فَإِنَّهُ لا مثل له، اس کی مثل کوئی عمل نہیں، اس جیسا کوئی عمل ہے ہی نہیں، یہ ایسا عمل ہے، ایسی عظیم الشان عبادت ہے۔ اس لیے روزے کو معمولی نہ جانیں، روزے کے عمل کو معمولی نہ سمجھیں، بلکہ اس روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو توفیق دی ہے، ہمت دی ہے، جب تک جسم کے اندر طاقت ہے روزے کو بلا وجہ ترک نہ کریں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ممبر کے اوپر تشریف فرما ہوئے، آپ ممبر کے اوپر چڑھے، پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر آپ نے فرمایا آمین۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے پیارے حبیب ہم نے آج وہ عمل دیکھا ہے جو پہلے ہم نے نہیں دیکھا، پہلے آپ نے کبھی ایسے نہیں کیا کہ جب آپ سیڑھی پر قدم رکھیں، ممبر کے جو سٹیپ بنے ہوتے ہیں، سیڑھی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر قدم رکھا ہے تو آمین کہا، اور پھر دوسری پر قدم رکھا تو آمین، پھر یہ آج آپ نے خلاف معمول عمل کیا۔ کیا ہوا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین میرے پاس آئے، تو جبریل نے مجھے آ کر یہ کہا کہ اللہ کے پیارے نبی جو انسان رمضان المبارک کا مہینہ پائے، رمضان المبارک کا مہینہ اس کی زندگی میں آ جائے اور پھر وہ رمضان المبارک کے مہینے سے فائدہ نہ اٹھائے، روزے نہ رکھے،
فائدہ نہ اٹھائے اور جہنم کی آگ سے نہ بچے، ایسے انسان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، کہ ہاں یہ انسان تو بڑا بدقسمت ہے، بد نصیب ہے کہ جس کو رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ مل گیا، روزوں کا مہینہ اسے عطا کر دیا گیا، اور وہ اس نے روزے نہیں رکھے، اللہ کی رضا حاصل نہیں کی، مغفرتیں حاصل نہیں کی، بخشش حاصل نہیں کی، ایسے انسان کے اوپر اللہ کی لعنت ہی برسنی چاہیے۔ آپ نے اس پر آمین کہا، اور دوسرے سٹیپ کے اوپر جب قدم رکھا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، تو پھر آپ نے فرمایا آمین، کہا کہ اس وقت جبریل نے مجھے کہا کہ اللہ کے پیارے نبی، کہ جس انسان کو اللہ تبارک و تعالی والدین عطا کرے، ماں یا باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے، بوڑھے ہو جائیں وہ، اور وہ ان کے اپنے والدین کو بڑھاپے کے ان ایام کے اندر خدمت کر کے اپنے اوپر جہنم کی آگ کو حرام اور جنت کو واجب نہیں کر لیتا، ایسے انسان کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ تو آپ نے فرمایا آمین، کہ ہاں ایسے انسان پہ اللہ کی لعنت برسنی چاہیے، کہ ایسا انسان جو اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتا، جنہوں نے اسے جنم دیا، پالا پوسا جوان کیا، وہ ان کی خدمت نہیں کرتا، ایسا انسان لعنت کا ہی مستحق ہے۔ رسول رحمت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرشتے نے، جبریل امین نے مجھے یہ کہا کہ اللہ کے پیارے نبی، جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے، نام نامی، اسم گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیا جائے، اور وہ انسان آپ کا نام مبارک سن کر آپ پر درود نہیں بھیجتا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمات نہیں کہتا، درود نہیں بھیجتا، ایسے انسان پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آمین، کہ ہاں جبریل، ایسے انسان پر بھی اللہ کی لعنت پڑھنی چاہیے، وہ بھی لعنت کا مستحق ہے کہ جس کے سامنے اس کے آقا کا، اس کے پیارے نبی کا، اس کے ہادی کا، رہنما مقتدا پیشوا کا نام لیا جائے اور وہ انسان درود نہ پڑھے، ایسا انسان بھی لعنت کا مستحق ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو انسان رمضان المبارک کا مہینہ پائے، روزے نہیں رکھتا، ایسا انسان ملعون ہے، لعنتی ہے، اور اس کے پر جبریل نے لعنت بھیجی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے انسان کی ناک خاکلود ہو، مطلب تباہ و برباد ہو جائے، ہلاکت اس کا مقدر بن جائے، رسوا ہو جائے وہ بندہ جس رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور روزے نہ رکھے، اللہ کی رضامندی حاصل نہ کر سکے۔ اور بھی کئی حدیث مبارکہ اس ضمن میں موجود ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ سے میں یہ پتہ چلا کہ روزے کی کتنی اہمیت ہے، روزے کو رکھنے کا کتنا اجر و ثواب ہے، اور روزے کو ترک کر دینے کی وجہ سے انسان کس قدر رسوا ہوتا ہے اور ذلت اس کا مقدر بن جاتی ہے، کس قدر رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کی ان مبارک گھڑیوں کو، قیمتی لمحات کو قیمتی سے قیمتی تر بنانے کے لیے رمضان المبارک کے ان ایام کے اندر روزے کا خصوصی طور پر اہتمام کریں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح البخاری کے اندر تعلیقاً یہ روایت موجود ہے، اور سنن ابی داود کے اندر مفصل یہ روایت موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من افطر یوما من رمضان، جو بندہ رمضان کا روزہ چھوڑ دیتا ہے، رمضان کا روزہ نہیں رکھتا، ترک کر دیتا ہے، من غیر رخصت، رخصت کے بغیر، سبب کے بغیر، کوئی وجہ نہیں تھی، بیمار اتنا نہیں تھا کہ بندہ روزہ چھوڑے، اتنا زیادہ بیمار ہو گیا بندہ روزہ چھوڑ دیتا ہے تو رخصت ہے، کوئی رخصت کی وجہ بھی نہیں، بغیر رخصت کی کہ اس بندے نے روزے کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بندہ چاہے زندگی بھر روزے رکھتا رہے، دہر پوری زندگی روزے رکھتا رہے، آئندہ آنے والی زندگی کے ہر دن میں روزہ رکھے، روزانہ روزہ رکھے، وہ رمضان کا چھوڑا ہوا روزہ جو ہے اس کے مقام کو نہیں پا سکتا، جتنا اجر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس روزے کی وجہ سے عطا کرنا تھا اس اجر کو حاصل نہیں کر سکتا۔ یا دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک رمضان کے روزے کے بدلے کے اندر اگر انسان پوری اپنی زندگی 50 60 70 80 90 سال پوری زندگی روزے رکھتا رہے، اس روزے کا بدل نہیں ہو سکتا، اس روزے کا عوض نہیں ہو سکتا، اس روزے کی کفارہ حقیقت کے اندر وہ ادا نہیں کر سکتا۔ اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روزے کو اہمیت دی ہے۔ اگر بندہ روزہ ترک کر دیتا ہے اتنی بڑی خیر سے محروم ہو جاتا ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان
رمضان کی خیر سے محروم ہو گیا وہ حقیقت میں خیر و بھلائی سے محروم ہو گیا۔ تو رمضان المبارک کے ان روزوں کو غنیمت جانتے ہوئے، رمضان المبارک کے ان مقدس مہینے کے ان روزوں کو اپنی زندگی کے اندر لازم اختیار کریں، تاکہ رمضان المبارک کے ان روزوں کی وجہ سے ہمیں راحت مل سکے، سکون نصیب ہو سکے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرامین عالیہ کی روشنی کے اندر اس چیز کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ یہ روزہ فرحت انسان کو عطا کرتا ہے، خوشی نصیب کرتا ہے، انسان کو راحت ملتی ہے، دنیا میں بھی سکون ملتا ہے اور آخرت کے اندر بھی سکون کا ذریعہ اور سبب یہ روزہ بنتا ہے۔ نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، دو فرحت والی چیزیں ہیں، فرحتان ہیں۔ ایک روزہ انسان رکھتا ہے، روزے دار کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، راحت ہی راحت ہے۔ وہ کون سی راحت، جو کون سی وہ فرحتان ہے؟ یفرحوہما اذا افطر، جب وہ بندہ روزہ افطار کرتا ہے تو افطاری کے وقت جو اس کو فرحت ملتی ہے، سکون نصیب ہوتا ہے، خوشی ملتی ہے کہ میں نے دن بھر اپنے رب کی فرما برداری کی ہے، اپنے رب کے حکم پر میں نے سر تسلیم خم کیے رکھا ہے، میں نے حلال و حرام تمام چیزوں کو ترک کر دیا تھا، جو اللہ نے مجھے کہا کہ اس سے رک جا میں رکا رہا ہوں، اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے میں نے اس روزے کو ادا کیا ہے۔ شام کو جو اسے خوشی نصیب ہوتی ہے آگے کھانے کی صورت کے اندر اور راحت و آرام کی صورت کے اندر، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اسے راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، ایک فرحت یہ ہے، ایک خوشی یہ ہے جو اللہ تعالیٰ روزے دار کو، صائم کو عطا فرماتے ہیں۔ اس کو آپ اپنی عملی زندگی میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ روزہ دار، اس کے سامنے افطاری کا سامان پڑا ہوتا ہے، اور ایک بے روزہ ہے، روزہ خور انسان ہے، اس کے سامنے بھی کھانا پڑا ہوا ہے شام کو، لیکن جو فرحت اور خوشی روزہ دار کو نصیب ہوتی ہے وہ اس بے روزے کو نہیں نصیب ہوتی، حالانکہ وہ بھی کھانا کھا رہا ہے، اس کے سامنے بھی مشروبات پڑے ہوئے ہیں، اس کے سامنے بھی چیزیں موجود ہیں، لیکن دل کا اطمینان اس کو نصیب نہیں ہے، سکون اسے میسر نہیں ہے، وہ فرحت اس کو نہیں ملتی جو اللہ تعالیٰ نے ایک صائم کے لیے، روزے دار کے لیے رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان کتنا سچا ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا کہ روزے دار کو روزے کے افطار کے وقت فرحت ملتی ہے، خوشی نصیب ہوتی ہے، اور دوسری فرحت اور خوشی کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسی خوشی؟ فرمایا وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، کل قیامت کا دن ہوگا جب اس کی رب سے ملاقات ہوگی نا، تو اس روزے کی وجہ سے جو اسے فرحت ملے گی، وہ اس فرحت کا کیا کہنا، اس خوشی کا کیا کہنا، کہ جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا اس روزے کی وجہ سے، اس کو کتنا پروٹوکول دیا جائے گا، کتنا اس کو جو ہے نا عزت اور احترام سے نوازا جائے گا، انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سچا بھی ہے، سچا بھی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا لقی ربہ، جب اپنے رب سے یہ صائم ملے گا، ملاقات کرے گا، اپنے رب کا دیدار ہوگا، رب سے بات چیت کرے گا، گفت و شنید کرے گا، اس وقت رب کائنات خالق ارض و سما کی طرف سے اسے جو راحت ملے گی، سکون ملے گی، اس میں سکون اور سکینت میں ایک روزے کا سبب بھی ہوگا۔ فارحہ بصومہ، وہ اپنے روزے کی وجہ سے فرحت اور خوشی محسوس کرے گا۔ روزہ بڑی عظیم الشان عبادت ہے، روزہ عالی شان عبادت ہے، روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے، اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی رحمت ہے۔ اس رحمتوں کو ہمیں سمیٹنا چاہیے، اللہ کے اس انعام کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اسے ضائع نہیں کر دینا چاہیے، اسے برباد نہیں کر دینا چاہیے۔ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنا عظیم الشان عمل ہے، اتنی عظیم الشان عبادت ہے، روزہ اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہترین انعام ہے کہ جو روزے دار ہیں نا، آج روزے رکھ رہے ہیں، کتنے لوگ بوڑھے ہیں، بڑھاپے کے باوجود روزے رکھتے ہیں، کتنے لوگ بیمار ہونے کے باوجود بھی روزہ رکھ رہے ہیں، کتنے چھوٹے بچے ہیں وہ بھی خوشی سے روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روزے کا انعام بھی بڑا رکھا ہے۔ وہ انعام کیا ہے؟ کل قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں حاضری ہوگی تو مالک کائنات، خالق ارض و سما ان روزہ داروں کو انعام سے نوازیں گے، اور ان کو ایک خصوصی پروٹوکول دیا جائے گا، اور یہ خصوصی پروٹوکول کے ساتھ جا رہے ہوں گے، اور اسی پروٹوکول کے ساتھ انہیں جنت کا داخلہ نصیب ہوگا، اور پھر ان کے لیے اعلان ہو رہا ہوگا کہ روزے دار جو ہیں ان کے لیے اللہ نے ایک علیحدہ دروازہ بنایا ہے، ایک اسپیشل VIP گیٹ ہے ان کے لیے۔ یہ روزے داروں کا پروٹوکول ہے
کہ ان کو اس پروٹوکول کے ساتھ باب الریان سے اللہ کی جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ پورا پروٹوکول کن کو دیا جائے گا؟ روزے داروں کو۔ روزے داروں کے لیے یہ فرحت ہے، خوشی ہے، یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کی رحمت و برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر انہیں انعام سے نوازیں گے کہ ایک خصوصی گیٹ سے پورے پروٹوکول کے ساتھ انہیں جنت میں داخلہ دیا جائے گا، انہیں داخلہ نصیب ہوگا۔ یہ رمضان المبارک کے روزے ہیں، یہ رمضان المبارک کے روزے کی اہمیت ہے، یہ اس کی عظمت ہے، یہ شان ہے۔ اس عظمت والے، فضیلت والے، رحمت والے روزے کو کسی صورت بھی ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں، جس نے رمضان المبارک کے اس روزے کی قدر نہ کی، رمضان المبارک کے اس روزے کا اہتمام نہ کیا، اس کو لاپرواہی کے اندر، سستی کے اندر، یا اس کی طرف توجہ نہ دیتے ہوئے اس کو ترک کر دیا، آئیے ایک حدیث مبارکہ سے اپنی بات کو مکمل کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک خواب آئی تھی۔ بعض روایات کے اندر معراج کے واقعے کے اندر بھی اس طرح کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن حدیث مبارکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں رات کو سویا ہوا تھا تو میں اٹھا، جب بیدار ہوا تو پھر آپ نے یہ خواب بیان کی، آپ نے یہ تذکرہ کیا کہ رات کو میں سویا ہوا تھا تو میرے پاس 2 فرشتے آئے، انہوں نے مجھے کہا کہ ایک پہاڑ ہے بڑا بلند و بالا، آپ نے فرمایا اس کے اوپر، مجھے انہوں نے کہا کہ چڑھو، میں نے کہا اس پر چڑھنا بڑا مشکل ہے۔ معزز ناظرین کرام، آپ نے فرمایا کہ اس پہ چڑھنا تو بڑا مشکل ہے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی ہیلپ کرتے ہیں، آپ چڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں چڑھا، جب پہاڑ کی چوٹی کے اوپر چڑھا تو پہاڑ کی دوسری جانب میں نے ایک منظر دیکھا، بڑا ہولناک منظر تھا، بڑا خوفناک منظر تھا۔ منظر کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، انہیں الٹا لٹکایا ہوا ہے، الٹے لٹکے ہوئے ہیں، اور ان کے منہوں کو ایسے چیر دیا گیا ہے، ان کے جسم کے ان اعضاء کو ایسے چیر دیا گیا ہے، اور خون ان کے جسم سے، منہ سے بہہ رہا ہے، الٹے لٹکے ہوئے ہیں۔ یہ منظر بڑا ہولناک تھا، خوفناک تھا۔ میں نے کہا کہ اے جبریل، ان فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کیا منظر ہے، یہ کون لوگ ہیں، انہیں یہ سزا انہیں کیوں دی جا رہی ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ اللہ کے پیارے نبی، یہ روزہ خور لوگ ہیں جو رمضان کے اندر روزوں کا اہتمام نہیں کرتے تھے، روزہ لوگوں نے رکھا ہوتا تھا، یہ کھاتے پیتے تھے، انہوں نے کھانے پینے کو ترک نہیں کیا، روزہ نہیں رکھا، اور یہ کھاتے پیتے رہے ہیں ان ایام کے اندر، ان لمحات کے اندر جن کے اندر روزہ رکھنا چاہیے تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو یہ سزا دے رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام، ناظرین محترم، رمضان کے روزے کی بڑی اہمیت ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، اسے ضائع نہ کریں، اسے برباد نہ کریں۔ روزہ قرب الہی کا ذریعہ ہے، روزے کو روزے کے مکمل تقاضوں کے مطابق رکھیں، اہتمام کریں، انشاءاللہ الرحمن اس کا بڑا ہی انعام ہے۔ اگر ہم روزے کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے، روزے کو اس کے تقاضوں کے مطابق پورا نہیں کریں گے، تو یاد رکھیں اس پر وبال بھی بڑا ہے، سزائیں بھی بڑی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کے ان پیارے روزوں کو بڑے اہتمام کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، اور رمضان المبارک کے روزوں کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔